بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے ہفتے سے ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی ہے، اور پچھلے ہفتے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین پر ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی. آج میری گفتگو کا مقصد سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے. ترجمے کا تسلسل اس طرح ہوگا: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور رحمان ہے اور رحیم ہے. اس آیت کریمہ کے اندر دو لفظ ہیں، الرحمن الرحیم. ان دونوں کو ہمیں سمجھنا ہے، اور ان دونوں کلمات کے ذریعے اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اصل میں الرحمن اور الرحیم عربی زبان میں ان دونوں لفظوں کا جو مفہوم ہے 100% اس مفہوم کی ترجمانی کرنے والا ہماری اردو زبان کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے. ہمیں جب ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان اور رحیم یہ دونوں بنے ہیں رحمت سے، اور دونوں کے اندر معنی کی زیادتی ہے اور معنی کے اندر مبالغہ ہے. رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. ایک تو لفظ آتا ہے راحم، اس کے معنی ہے رحم کرنے والا، مگر اس کے اندر معنی کی کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے. جبکہ الرحمن اور الرحیم ان دونوں کے اندر معنی کی زیادتی ہے اور مبالغہ ہے. الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا.
لیکن یہاں دونوں میں فرق ہے. رحمان کا مفہوم اور رحیم کا مفہوم دونوں میں فرق ہے. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رحمان کہتے ہیں اس ذات عالی کو جس کی رحمت وسیع ہے، جس کی رحمت عام ہے، جس کی رحمت کشادہ ہے، جس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے. یعنی رحمان کے اندر جو رحمت ہے وہ رحمت واسعہ، رحمت شاملہ، رحمت عامہ ہے. اور رحیم کے اندر جو رحمت ہے وہ رحمت کاملہ ہے. رحیم کہتے ہیں اس ذات عالی کو جس کی رحمت کامل ہے، مکمل ہے. ایک ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، پھیلنا، عام ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اعلیٰ ہونا، کامل ہونا، مکمل ہونا. ہم اگر آج کی سادہ زبان میں اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں تو رحمان کے اندر جو صفت رحمت ہے وہ ہے کوانٹیٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ، اور رحیم کے اندر جو صفت رحمت ہے وہ ہے کوالٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ. رحمان وہ ذات عالی کے جس کے اندر ایسی صفت ہے جو صفت شاملہ ہے، عامہ ہے، پھیلی ہوئی ہے. اور رحیم وہ ذات عالی کی جس کے اندر رحمت کاملہ ہے، جس کے پاس رحمت مکمل ہے، کامل ہے. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر رحمان کا اطلاق کیا جاتا ہے جب دنیاوی رحمت مراد ہو، اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت مراد ہو جو اللہ تعالیٰ بندوں پر دنیا میں کرتے ہیں. اور رحیم بولا جاتا ہے اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت مراد ہو جو اللہ تعالیٰ آخرت میں کریں گے، جنت میں اپنے نیک بندوں پہ کریں گے. یہ عام طور پہ میں نے اس لیے کہا کہ ایسا 100% نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نصوص مبارکہ میں ان دونوں لفظوں کا استعمال آیا ہے، لیکن عام طور پر یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا، دنیا کے اندر اب ہم غور کریں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ رحمت واسعہ ہے، سب کو عام ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں صرف ایمان والوں ہی پر نہیں ہیں بلکہ کافروں پر بھی ہیں. کافروں کو بھی اللہ خوب کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، اپنی نعمتیں دے رہا ہے جس سے وہ لوگ صبح شام انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ گنہگاروں کے ساتھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. بلکہ ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں نازل ہوتی ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحمتیں برسا رہا ہے. بلکہ یہاں تک ان لوگوں پر بھی دنیا میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جو نہ صرف یہ کہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں بلکہ خود اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جیسے فرعون تھا، کتنے عالی شان محل اللہ نے دے رکھے تھے اس کو، کتنے اس کی شان و شوکت تھی اور ٹیپ ٹاپ تھی. تو یہ ہے رحمان، صفت رحمان، اللہ کی وہ صفت جو سب کو شامل ہے. اور یہ صفت دنیا کے اندر ہے، سب کے اوپر ہے، چاہے مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، گنہگار ہو، اللہ کو مانتا ہو، اللہ کو نہیں مانتا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں اور اپنی نعمتوں کی بارشیں کر رہے ہیں.
لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ کی رحمت وسیع تو ہے سب کو، مگر یہ رحمت کاملہ نہیں ہے۔ رحمت کاملہ کا جو مظاہرہ کریں گے اللہ تعالیٰ وہ آخرت میں کریں گے، وہ صفت رحیم ہے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے کہ دنیا میں 100% رحمت کسی کے پاس نہیں ہے، رحمت کاملہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں مزے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان سب کا اگر آپ جا کے معلوم کریں ان کے پاس غم بھی ہیں، ٹینشن بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، تو معلوم ہوا رحمت تو عام تو سب کو ہے، مگر وہ رحمت کوالٹی کے اعتبار سے کاملہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے۔ آج ہمارے پاس دسترخوان پہ 50 ڈشیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ رحمت کاملہ نہیں ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ میں غم اور ٹینشن اور فکر بھی لگا ہوا ہے کہ میٹھا اگر ہم نے زیادہ کھا لیا تو شوگر بڑھ جائے گی، نمکین زیادہ کھا لیا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، چکنائی زیادہ استعمال کر لی فیٹ بڑھ جائے گا، اور کچھ نہیں تو اگر کھانا زیادہ کھا لیا تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے صفت رحمان کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو رحمت ہے وہ سب کو شامل ہے، مومنین کو، کفار کو، سب کو شامل ہے، مگر اس رحمت کے ساتھ ساتھ غم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں۔ آج آپ پوری دنیا میں ایسے آدمی کو اگر تلاش کر لیں کہ جو سب سے زیادہ خوشحال ہے، سب سے زیادہ اللہ نے اس کو نوازا ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے بھائی تمہیں کوئی غم ہے یا کوئی ٹینشن ہے، تو سینکڑوں اپنی پریشانیاں وہ آپ کو گنا دے گا۔ بخلاف جنت کے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ صفت رحیم ہے، کیونکہ وہاں اللہ کی صفت وسیع نہیں ہے۔ جنت میں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے کون ہوں گے؟ صرف اور صرف ایمان والے، جو کفار ہیں، گنہگار ہیں، وہ وہاں پر اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ وہاں رحمت شاملہ نہیں ہے، رحمت عامہ نہیں ہے، وہاں جو رحمت ہے وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے، مگر کوالٹی کے اعتبار سے وہ کاملہ ہے۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ وہاں جتنا میٹھا کھا لیں آپ کو شوگر نہیں ہوگی، بلڈ پریشر نہیں ہوگا، فیٹ آپ کا نہیں بڑھے گا۔ جب چاہے، جو چاہے، جتنا جی چاہے آپ جنت میں آپ کھا لیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اعلان ہوگا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اب ان کو نہ کوئی ڈر ہے کسی بات کا اور نہ ان کو کوئی غم ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کی رحمت کاملہ ہے۔ ایک فرق تو رحمان اور رحیم کے درمیان یہ ہے، ایک دوسرا فرق یہاں سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان جو ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لفظ رحمان یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے لفظ رحمان بولنا ناجائز ہے۔ جس طرح لفظ اللہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح لفظ رحمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور رحیم جو ہے یہ ایسا لفظ ہے جو غیر اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ لیکن لفظ رحمان جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے
ہم جلدی میں جب پکارتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں رحمان صاحب، تو یہ غلط ہے. ہمیں پورا نام لینا چاہیے عبد الرحمن. صرف رحمان اگر ہم کہیں گے تو یہ غلط ہے. ہاں رحیم کہہ سکتے ہیں، کسی کا نام عبد الرحیم ہے، آپ جلدی میں رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لفظ رحیم کا اطلاق غیر اللہ پر کیا جا سکتا ہے، لیکن لفظ رحمان کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ کسی کا نام عبداللہ ہے تو جلدی میں آپ اللہ اس کو نہیں کہتے. اسی طرح اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو آپ اس کو رحمان نہیں کہیں گے، پورا نام لیں گے، عبد الرحمن کہیں گے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے عبد الخالق. اب عبد الخالق اگر کسی کا نام ہے تو ہم اس کو خالق نہیں کہیں گے، کیونکہ خالق صفت خلق یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. الا لہ الخلق، قرآن نے کہا سن لو غور سے کہ صفت خلق صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. لہذا ہم اگر کسی کا نام عبد الخالق ہے تو جلدی میں اگر اس کو ہم خالق کہیں تو یہ غلط ہے، ہمیں پورا نام لینا ہوگا عبد الخالق. تو یہ اللہ تعالی کے دو نام ہیں، الرحمن اور الرحیم، اور ان دونوں کے درمیان یہ فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کے اندر صفت رحمت ہے، یہ تو بھی آپ کے سامنے بات آ گئی، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ کے پاس صفت غضب بھی ہے. اللہ تعالیٰ جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، عطوف ہے، کریم ہے، وہیں اللہ تعالیٰ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، اور پکڑ کرنے والے بھی ہیں، منتقم بھی ہیں، انتقام لینے والے بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے وہ اللہ کی صفت غضب کے اوپر غالب ہے. قرآن نے کہا وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میرے اندر صفت رحمت بھی ہے اور صفت غضب بھی ہے، لیکن میری جو صفت رحمت ہے وہ صفت غضب پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندوں پر ہمیشہ رحمتیں نازل کریں، لیکن بندہ ہی جب بگڑ جاتا ہے اور سرکشی پر آ جاتا ہے اور نافرمانی پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی صفت غضب کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جو مرضی ہے اور منشا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اور قرآن میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم سیدھے سیدھے چلو ایمان کے ساتھ، شکر کے ساتھ، تو تم کو عذاب دے کے اللہ کرے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے. رحمت حق بہانمی جوید، اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے. بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، طوفان آیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم برتن بناؤ. انہوں نے برتن بنانے شروع کیے بڑی محنت سے اور جانفشانی سے، صبح شام، اور کچھ ہی دنوں میں برتنوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا. جب سارے برتن بن گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو توڑ دو. تو نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اتنی محنت سے یہ برتن بنائے ہیں، کیا میں اس کو توڑ دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توڑ دو. چنانچہ انہوں نے سارے برتن توڑ دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو نوح، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان برتنوں کو بنایا تو ان کی محبت تمہارے دل میں آ گئی،
حالانکہ میرے ہی حکم سے تم نے بنایا تھا. آج جب میں نے حکم دیا کہ ان کو توڑ دو تو تمہارا دل نہیں چاہ رہا تھا توڑنے کا، تم یہ چاہ رہے تھے کسی طرح یہ بچ جائے. تو ان کی محبت تمہارے دل میں اس لیے آئی کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو یاد رکھو یہ ساری مخلوق اور یہ سارے بندے اور یہ سارے انسان میں نے بنائے ہیں، تو ان کی محبت میرے دل میں ہے. تم نے اتنی آسانی سے کیسے کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب ایک بھی روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، سب کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے. چنانچہ عذاب آ گیا اور سب برباد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان بندوں کو پیدا کیا تھا، تو جس طرح تم نے یہ برتن بنائے تو ان کی محبت تمہارے دل میں آ گئی. آج توڑتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ جو بندے ہیں چاہے کافر ہوں، یہ میں نے پیدا کیے ہیں، میں نے بنا ہے، ان کی محبت میرے اندر، ان کی محبت ہے. تم نے کیسے کہہ دیا اتنی آسانی کے ساتھ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحمتوں والے ہیں، بلکہ آپ کا لقب ہی رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ کی قوم نے جب آپ کو تکلیف دی، آپ کے اوپر پتھر برسائے، اینٹیں برسائیں، آپ کو لہو لہان کیا اور عذاب کے فرشتے آ گئے کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں، لیکن ایک مرتبہ بھی آپ کی زبان سے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں نکلی. آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ نادان ہیں، یہ لا علم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو اور صفت رحمان اور صفت رحیم کو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، ہمارے ذرا سا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی دیر ہے. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، بڑے بڑے گناہ کیے، سرکشی کی، گمراہی اختیار کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. ایک مرتبہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے تو دیکھو. اور ایک موقع پہ کتنے پیار سے اللہ فرما رہے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتے ہیں. اور ایک موقع پہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. اتنے گناہ کر لیں لیکن جب وہ میرے بندے توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں فاولئک اتوب علیہم، تو میں ہی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. وانا التواب الرحیم. اور ایک موقع پہ فرمایا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ، جو ظلم کرنے کے بعد، گناہوں کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اور ایک موقع پہ فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں اللہ سے توبہ کر لیتے، کیوں نہیں استغفار کر لیتے. اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے. اور ایک موقع پہ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے بندو تم سب اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور ایک موقع پہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ ہی وہ ذات عالی ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. امام بخاری نے
ایک واقعہ نقل کیا ہے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا، بڑا گنہگار، بڑا ظالم، بڑا سرکش، حقوق العباد کی لائن کے جو اس کے گناہ تھے وہ تو اپنی جگہ ہیں، حقوق اللہ کی لائن کے جو گناہ تھے وہ تو اپنی جگہ ہیں، حقوق العباد کی لائن کے اتنے گناہ تھے کہ اس نے اپنی زندگی میں ناحق ظلماً 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈر اس نے کر رکھے تھے۔ کتنا بڑا ظالم ہوگا! 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں آیا کہ میں توبہ کروں۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کسی بڑے عالم کا پتہ بتاؤ تاکہ میں اس سے معلوم کروں کہ میری توبہ کا کوئی امکان ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کی کیا شکل ہے۔ لوگوں نے ایک راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کہتے ہیں عیسائی مذہب کے اندر جو کیا کہتے ہیں عبادت گزار ہوتے ہیں، عابد ہوتے ہیں۔ یہ اس راہب کے پاس گیا، عابد کے پاس، اور یہ کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی شکل ہے، کوئی راستہ ہے؟ تو وہ عابد عالم تو تھا نہیں، 99 قتل کا نام سن کے تو اس کی تو حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ 99 قتل کر کے ابھی بھی تم توبہ کی امید لگائے ہوئے ہو؟ تمہاری توبہ کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے تلوار نکالی اور اس راہب کی گردن بھی مار دی، سینچری پوری کر لی، 100 قتل ہو گئے۔ مگر پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں توبہ کروں۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ کسی بڑے عالم کا پتہ بتاؤ، تو اب لوگوں نے جو پتہ بتایا وہ ایک بڑے عالم کا پتہ بتایا۔ یہ اس عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کا کوئی امکان ہے؟ ان عالم نے کہا کیوں نہیں، تمہاری اور تمہاری توبہ کے درمیان کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس یہ کہ تم ایک کام کرو، یہ جس بستی میں تم رہتے ہو یہ گنہگاروں کی بستی ہے، اس بستی کو چھوڑو، گناہ کے ماحول سے نکلو، اور فلاں بستی جو اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے، عبادت گزار لوگوں کی بستی ہے، وہاں جا کے رہو اور مابقیہ زندگی وہاں ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزارو۔ چنانچہ اس کے دل میں توبہ کی جو طلب تھی وہ سچی تھی۔ یہ اپنا اس بستی کے لیے نکلا، اور اللہ کا کرنا کہ راستے میں اس کے انتقال کا وقت آ گیا، اور وہ یہ راستے میں جو ہے انتقال ہو گیا اس کا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا اور اس کی روح نکلی تو رحمت کے فرشتے بھی آگے اس کو لے جانے کے لیے، اور عذاب کے فرشتے بھی آگے لے جانے کے لیے، اور دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ بھائی اس کو ہم لے کے جائیں گے کیونکہ پوری زندگی اس کے گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور کوئی اس نے نیک عمل نہیں کیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ سچے دل سے توبہ کر چکا تھا، لہذا اب ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ جب دونوں کے درمیان اختلاف ہوا اور مسئلہ حل نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ تیسرے فرشتے نے دونوں کی بات سن کے فیصلہ کیا کہ جس جگہ اس کا انتقال ہوا ہے اس جگہ سے دونوں بستیوں کی زمین کو ناپا جائے۔ اگر گنہگاروں کی بستی قریب ہے تو اس کا حشر گنہگاروں کے ساتھ ہوگا اور عذاب والے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے یہ جگہ تو اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا اور رحمت کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے۔ چنانچہ جب دونوں طرف کی زمین کو ناپا گیا تو نیک لوگوں کی جو بستی تھی یہ اس کے زیادہ قریب تھا ایک بالش کے بقدر، ایک بالش کے بقدر یہ اس بستی کے زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس کو لے کر جاؤ۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گنہگاروں کی بستی کی طرف، جو گنہگاروں کی جو بستی تھی اس کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا،
اور نیک لوگوں کی جو بستی تھی اس کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، تو اللہ کے حکم سے وہ زمین سکڑ گئی اور یہ زمین قریب اور یہ بستی قریب ہو گئی اور گنہگاروں کی بستی دور ہو گئی۔ چنانچہ جب ناپا گیا تو یہ ایک بالی زیادہ قریب نکلی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت کو دیکھیں، رحمت حق بہا نمی جویت، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا بندہ جس نے 100 قتل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح بہانے سے اس کی مغفرت کر کے اس کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اولاً تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ 2 بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں اپنے بندوں پر رحیم ہوں اور بندوں پہ ہمیشہ میں اپنی رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح میرے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں، کیونکہ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے، اور ہر انسان کو اپنے گھر کے افراد سے محبت ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو بھی تمام انسانوں سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے ایک دوسرے کو پر رحم کریں، اور اس سلسلے کی روایات اور آیات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ جو من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اس عیب کو ظاہر کر کے اس کو بدنام اور ذلیل نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اور ایک روایت ہے مسلم شریف کے اندر، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ من کرب الآخرہ، کہ جو کسی بندے کی تکلیف کو دنیا میں دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی تکلیفوں کو دور کریں گے۔ اور اسی طرح بخاری میں اور مسلم میں ایک روایت ہے، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی پریشان حال کے کام آئے گا، اس کی مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ یسر کا اور سہولت کا معاملہ کریں گے۔ اور ترمذی میں ایک روایت ہے، الراحمون، جو اللہ کے بندے دوسروں پہ رحم کرتے ہیں، یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو بندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، لہذا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت جس کو امام بخاری نے امام مسلم نے نقل کیا ہے، بہت مشہور قصہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت بدکار عورت جو انتہائی ذلیل ترین گناہ کے اندر مبتلا رہتی تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو، انسان کو نہیں، ایک جانور کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ یہاں آخر میں میں بہت اہم بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت اتنی وسیع ہے اور رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، 100 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس کا بیڑا پار کر دیا، تو لہذا ہم بھی کتنے بھی ہم گناہ کر لیں، 100 قتل کے برابر تو گناہ ہمارے نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، ہماری بھی کیا مغفرت ہو جائے گی۔ تو اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور گناہوں پہ جری نہ ہو
کہ بڑے سے بڑے ہم گناہ کر لیں گے، ایک مرتبہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم کتنے بڑے سے بڑے گناہ کر لیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو یہاں اس بات کو سمجھ لیے۔ دیکھیے، ایک ہے اللہ کی رحمت اور ایک ہے اللہ کا قانون۔ ایک ہے اللہ کی رحمت اور ایک ہے اللہ کا قانون۔ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار یقیناً ہیں، لیکن ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر اگر ہم قانون کو چھوڑیں گے تو یہ ہمارا بہت بڑا خسارہ اور ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ رحمت تو اللہ کی کیا ہے؟ آپ کے سامنے آ گئی۔ قانون کیا ہے؟ قانون اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو رائی کے برابر، ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کرے گا، اس کی سزا اس کو ملے گی، اس گناہ کے انجام کو وہ بھگتے گا۔ یہ قانون ہے، لہذا ہمیں فالو کرنا ہے قانون کو، اور ہر گناہ کرنے کے وقت یہ سوچ لینا ہے کہ ہمیں اس گناہ کی سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے یہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ ایک سچا واقعہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حیدرآباد دکن کے ایک نواب تھے۔ اس زمانے میں جو نواب ہوتے تھے وہ پوری ریاست کے اپنے بادشاہ ہوتے تھے۔ تو ان نواب صاحب کا ایک وزیر تھا۔ اس وزیر نے ایک مرتبہ نواب صاحب کی دعوت کی اپنے گھر میں۔ نواب صاحب وہاں تشریف لائے۔ وزیر کا ایک چھوٹا بچہ تھا 5-6 سال کا، جو وہاں کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو بچوں کو چھیڑنے کی عادت تھی، انہوں نے اس کا کان پکڑ کے مروڑ دیا، اور اس بچے کو جو ہے تکلیف ہوئی، اور بچہ تھا وہ برداشت نہیں کر پایا، اور اس نے جو ہے بری بری گالیاں نواب صاحب کو دینی شروع کر دی۔ اب یہ منظر جب اس بچے کے باپ نے یعنی وزیر نے دیکھا تو اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی کہ یہ نواب اگر غصے میں آ کے کوئی بھی اس وقت آرڈر جاری کر دے میرے خلاف یا اس بچے کے خلاف کہ اس گھر کے اندر آ کے مجھے ذلیل کیا گیا ہے، گالیاں ملی ہیں، تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو نواب صاحب کی محبت اور ان کی عقیدت کو اعتماد میں لانے کے لیے انہوں نے تلوار نکالی اور کہا میں اس بچے کو قتل کروں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی نواب صاحب کو گالی دینے کی؟ نواب صاحب نے کہا کہ نہیں، تلوار اندر کرو، اس کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ بہت اچھا ہے اور اس کے اندر کانفیڈنس ہے، اور اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اور یہ بزدل نہیں ہے، یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ لہذا نواب صاحب کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، انہوں نے یہ آرڈر کر دیا کہ اس بچے کے لیے وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ ماہانہ ایک رقم متعین ہو گئی کہ یہ ماہانہ وظیفہ اس بچے کو ہر مہینے ریاست کی طرف سے دیا جائے گا، کیونکہ یہ بچہ جو ہے اس کے اندر کانفیڈنس ہے اور یہ جو ہے اپنا تحفظ جانتا ہے۔ اب جب وظیفہ اس کو دیا جانے لگا تو وظیفے جو ہوتے ہیں تو رجسٹر کے اندر اس کا نام ہوتا ہے۔ وظیفہ امامت، کوئی امام ہے تو امامت کی تنخواہ ہے، یہ جس کو بھی جس کی تنخواہ ملتی ہے وہ نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ تو کوئی ملازم تو تھا نہیں، اب اس کے وظیفے کے ساتھ نام کیا لکھیں؟ تو وہاں رجسٹر میں لکھا گیا وظیفہ دشنام۔ دشنام کہتے ہیں گالی دینے کو، کہ یہ گالی دینے کا وظیفہ ہر مہینے اس کے پاس آتا رہا۔ تو اب دیکھیے، ایک تو ہے قانون کہ کسی کو برا بھلا کہنا یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور کسی بادشاہ کو، نواب کو، بڑے کو اگر گالی دی تو قانون یہ ہے بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور نواب صاحب نے گالی دینے کے باوجود اس کے ساتھ جو یہ معاملہ کیا یہ ایک رحم تھا۔ اب بھلا بتائیے کوئی ایسا دنیا میں ہوگا بیوقوف
یا اس وقت وہاں موجود لوگوں میں کہ اس بچے کو گالی دینے کی وجہ سے وظیفہ جاری ہو گیا، لہذا میں بھی آج نواب صاحب کو خوب گالیاں دوں گا. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی قانون کو چھوڑ کر ان کی اس واقع صفت رحمت کی بنیاد پر ان کو گالیاں دے گا تو وہ کسی وظیفے کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جیل کی سلاخوں میں ہوگا. تو اسی طرح ایک اللہ کی رحمت ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے. ہمیں فالو کرنا ہے قانون کو اور امیدوار ہمیشہ رہنا ہے اللہ کی رحمت کا. تو 3 باتیں اس آیت کریمہ میں ہیں الرحمن الرحیم. ایک تو اللہ کی صفت رحمت، الرحمن الرحیم میں جو صفت شاملہ ہے اور کیا کہتے ہیں لفظ رحیم کے اندر صفت کاملہ ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. جب بھی ہم سے توبہ کہ گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے دوسروں پہ رحم کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.